تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 12واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، قوف یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف سے پہلے قوف کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یا میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ لا میں بھی الف مدہ ہے۔ تقصص، قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہ دونوں صاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے تو پر پڑھیں گے۔ اور قوف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے اور قوف میں جزم ہے تو قوف میں قلقلہ بھی کریں گے، یعنی قوف کی آواز اپنے مخرج سے ٹکر کھا کر الگ ہو جائے گی اس کو پڑھتے وقت۔ یہاں پر را کو پر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو حمزہ ساکنہ کا پڑھنے میں جھٹکا لگتا ہے تو جھٹکا لگائیں گے۔ یا میں الف مدہ ہے۔ علا میں کہ یہاں پر کھڑا زبر یہ حرف مد ہے، اس کے بعد حمزہ ہے دوسرے کلمہ میں تو مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے تو پر پڑھیں گے۔ کہ یہاں پر یا ساکن سے پہلے کاف کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے دال کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے کاف کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر تا وقف مطلق کی علامت ہے اور یہاں دال میں 2 زبر ہے، 2 زبر پہ وقف کرتے ہیں تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھتے ہیں تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا۔ نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا، یعنی نون کی آواز کو ناک میں لے جا کر گنگنائیں گے، ایک الف کی مقدار۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی شین کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر یا لین ہے، نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ تو حروف مستعلیہ میں سے ہے اور کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ للانسان، یہاں پر نون ساکن کے بعد سین حروف اخفا میں سے ہے تو نون میں اخفا کریں گے، یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ سین میں الف مدہ ہے اور یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ مبین میں یا مدہ ہے اور اگر یہاں پر وقف کریں گے تو یہ پیش سکون سے بدل جائے گا تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ وَكَذَلِكَ، ذال میں کھڑا زبر ہے، الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یجتبی کا جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، جیم میں جزم بھی ہے تو جیم میں قلقلہ ہوگا۔ بی میں یا مدہ ہے، را کو پر زبر اور را کو پر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر نون ساکن کے بعد تا ہے حروف اخفا میں سے تو نون میں اخفا ہوگا اور یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا لگے گا۔ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کو برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ ہا میں الف مدہ ہے، دی میں یا مدہ ہے اور میم مشدد ہے تو غنہ ہوگا۔ ہا میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یا لین ہے۔ وعلا میں مد منفصل ہے، حمزہ میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے اور قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر واو مدہ ہے۔ کما میں مد منفصل ہے۔ تمہ میں مشدد ہے، غنہ ہوگا۔ ہا میں الف مدہ ہے اور علا میں مد منفصل ہے اور یہاں پر یا لین ہے۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، قوف کو حروف مستعلیہ میں سے ہے، با بھی قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ میں سے با میں جزم ہے تو با میں قلقلہ بھی ہوگا۔ یہاں پر بھی با میں قلقلہ ہوگا اور را کے اوپر کھڑا زبر ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور پر پڑھیں گے۔ یہاں پر ہی میں یا مدہ ہے۔ اسحاق، ہا میں کھڑا زبر ہے۔ اگر یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا اور قاف میں قلقلہ بھی ہوگا کیونکہ قاف بھی حروف قلقلہ میں سے اور وقفی کی صورت میں جزم سے بدل جا رہا ہے یہ زبر تو قلقلہ بھی ہوگا۔ تو اس کو اس طرح سے پڑھیں گے۔
وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ۔ انا نون مشدد غنہ ہوگا، را کو پر زبر اور را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر تنوین کے بعد ہا ہے حروف حلقی میں سے، تو اظہار حقیقی ہوگا، تنوین کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ حکیم میں وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ان ربک علیم حکیم۔ لقد قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، دال میں قلقلہ ہوگا، کاف میں الف مدہ ہے، فی میں یا مدہ ہے، یو میں واو مدہ ہے، اور خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور ہا میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، اور حمزہ اور یا دونوں میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے، تو تنوین کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ للسائلین، سین میں جو مد ہے مد متصل ہے، مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ اذ ذال کو باریک پڑھنا ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر الف مدہ، لو میں واو مدہ ہے، لیوسف یہاں پر بھی واو مدہ ہے، وَأَخُوهُ خا حروف مستعلیہ میں سے، اور یہاں پر بھی واو مدہ ہے، الا میں مد منفصل ہے، بی میں یا مدہ ہے، نا میں الف مدہ ہے، من نون مشدد غنہ ہوگا اور الف مدہ ہے، اور یہاں پر صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر گولتا ہے وقف کی صورت میں مد عارض، وقف کی صورت میں یہ ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة۔ انا نون مشدد غنہ ہوگا، با میں الف مدہ ہے، نا میں الف مدہ ہے، فی میں یا مدہ ہے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، لام میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومین میں سے، تو ادغام ناقص ہوگا، اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ یہ جو نون چھوٹی سی نون ہے، اس نون کو نون قطنی کہتے ہیں۔ یہ نون کو پڑھتے ہیں ملا کے پڑھنے کی صورت میں، اگر یہاں پر ہم ملا کر پڑھتے تو اس نون کو پڑھتے، اگر ہم یہاں پر وقف کر گئے ہیں تو اب اس نون کو نہیں پڑھیں گے۔ اب یہاں پر الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، یہ حرکت اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر تھا، اس وجہ سے، لیکن اگر وقف کر دیے ہے یہاں پر تو ہم یہاں سے پڑھیں گے تو الف کے اوپر پیش لگا کر پڑھیں گے، اقتلوا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے تو قاف میں قلقلہ بھی کریں گے۔ لو میں واو مدہ ہے، یو میں واو مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اوِطْرَحُ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے تو پر پڑھیں گے، اور طا حروف قلقلہ میں سے ہے تو طا میں قلقلہ بھی کریں گے۔ را کو پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، خو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر را ساکنہ سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر تنوین کے بعد یا ہے، حروف یومین میں سے ہے تو تنوین کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، لکم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے، جیم میں قلقلہ ہوگا، ابھی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ کو اور نو دونوں میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے تو نون کو اس میم سے بدل کر پڑھیں گے غنہ اور اخفا کے ساتھ میں، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ ہمیں کھڑی زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واولین ہے۔ یہاں پر تنوین کے بعد صاد حروف اخفا میں سے تو تنوین میں اخفا ہوگا، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اور کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا
يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. قاف یہاں پر بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہ جو مد ہے مد متصل ہے. یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومین میں سے، تو ادغام ناقص ہوگا. یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہوگا. لام الف مدہ ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے. لو میں واو مدہ ہے، یو میں بھی واو مدہ ہے. وَأَلْقُوهُ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر واو مدہ ہے. فی میں یا مدہ ہے. غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، یا میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. یہاں پر الف لام حروف قمری جیم کے شروع میں، تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. یہاں پر قاف اور طا دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور طا حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، اس پہ جزم ہے تو طا میں قلقلہ بھی ہوگا. ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. یہاں پر الف لام حروف شمسی سین کے شروع میں ہے، تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے. یہاں پر یا میں الف مدہ ہے، را کے اوپر زبر ہے. یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، کنتم کے نون میں بھی اخفا ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہوگا. فا میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر الف مدہ ہے، لو میں واو مدہ ہے. یا میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، اور با میں الف مدہ ہے، نا میں الف مدہ ہے، ما میں الف مدہ ہے، اور لا میں الف مدہ ہے. یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا لگے گا. نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا، اور الف مدہ ہے، ایک الف کو برابر کھینچیں گے. اور لا تأمننا جب بولتے ہیں تو یہاں پر ہونٹ کو گول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہونٹ کو گول کرتے ہیں، لیکن آواز کو گول نہیں کرنا ہے. آواز سیم ہی رہے گی، لیکن صرف ہونٹ کو گول کرنا ہے. اعلیٰ میں کھڑا زبر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے. یو میں واو مدہ ہے، انا نون مشدد غنہ ہوگا، اور یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ہاں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے. نون میں کھڑا زبر ہے، یہ بھی الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. اور سلو یہاں پر را ساکن سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے، تو را کو پر پڑھیں گے. معنا میں الف مدہ ہے، غین حروف مستعلیہ میں سے. یہاں پر تنوین کے بعد یا ہے حروف یومین میں سے، تو ادغام ناقص ہوگا. یہاں پر را ساکن سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے، تو را کو پر پڑھیں گے. وَيَلْعَبْ باب قلقلہ کریں گے. وَإِنَّ نون مشدد غنہ ہوگا، نا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ہاں میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے. ہاں میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. ظا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقفی کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال قاف حروف مستعلیہ میں سے، اور یہاں پر الف مدہ ہے. نی میں نون مشدد غنہ ہوگا، یہاں پر یا مدہ ہے. یہاں پر نی میں جو مد ہے مد منفصل ہے، اور نون میں یہاں پر اخفا ہوگا. بو میں واو مدہ ہے، ہاں میں کھڑی زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے. خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومین میں سے، تو ادغام ناقص ہوگا. یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا لگے گا. یہاں پر الف لام حروف شمسی زال کے شروع میں، تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے. یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا لگے گا. یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہوگا، نون میں اظہار حقیقی ہوگا. غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر وقفی کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا قاف حروف مستعلیہ میں سے، اور یہاں پر الف مدہ ہے، لو میں واو مدہ ہے.
لئن نون میں اظہار حقیقی ہوگا. یہاں پر الف لام حروف کم شمسی زال کے شروع میں ہیں تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے. یہاں پر حمزہ ساکنہ جھٹکا لگے گا. یہاں پر صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے تو اظہار حقیقی ہوگا. انہ من مشدد غنہ ہوگا اور یہ جو مد ہے مد منفصل ہے. یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف جر ملون میں سے تو تنوین کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے. اس کو ادغام تام کہتے ہیں. خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے. رو کو پر پیش اور رو کو پر پڑھیں گے. اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.